پھر خط و کتابت کے ذریعے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ان کے خطوط ایسے ہیں جو میں بڑے سنبھال کے میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ وہ ان کا مزاج نہیں تھا کہ لوگوں کو ان کی بعض اندرونی کیفیات کا پتہ چلے، صرف چند دوستوں کے ساتھ چند آدمیوں سے وہ بے تکلف ہو جاتے تھے خطوں کے وقت، اور ہر خط میں ان کی انکساری کا پہلو اتنا حیرت انگیز ہے کہ جو خط پڑھنے والے کو شرمندہ کر دیا کرتا تھا، بےحد عجز اور انکساری۔ اسی وجہ سے ان کے ساتھ مجھے خاص ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعلق عطا ہوا تھا، اور جب خلافت کے بعد خدا تعالیٰ نے مجھے پہلا کشف دکھایا ہے تو تعجب کی بات نہیں کہ پہلے کشف میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب بھی دکھائے گئے، اور وہ بھی ایک عجیب کشف تھا۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ اس طرف اس قسم کی باتوں کی طرف ذہن انسان کا جا ہی نہیں سکتا عموماً۔ سب سے ایک دن یا 2 دن خلافت کو گزرے تھے تو کسی نے پوچھا مجھ سے کہ آپ کو خلیفہ بننے کے بعد کوئی الہام کوئی کشف وغیرہ ہوا؟ میں نے کہا مجھے ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، بس میں گزر رہا ہوں جس طرح بھی خدا تعالیٰ فرما رہا ہے، سلوک ٹھیک ہے۔ تو اس کے چند دن کے بعد ہی میں نے صبح کی نماز کے بعد کشفاً بڑے واضح طور پر ایک نظارہ دیکھا کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، اور میں وہ باتیں سن رہا ہوں، اور فاصلہ بھی ہے، مجھے یہ علم ہے کہ لیٹے لندن میں ہوئے ہیں، لیکن جس طرح فلموں میں دکھا دیا جاتا ہے قریب قرب کہ ٹیلی فون کہیں دور اور ہو رہے ہیں اور سن رہا ہے گویا کہ اس قسم کے نظر کیمرے کے ٹرک سے ہو جاتے ہیں۔ تو کشفاً یہ دیکھ رہا تھا کہ چوئی صاحب اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں کچھ، اور میں سن بھی رہا ہوں، اور اس پر ایک ذہنی تبصرہ بھی ہو رہا ہے ساتھ، لیکن گویا میری آواز وہاں نہیں پہنچ رہی۔ تو چوئی صاحب یہ کہہ رہے، اللہ تعالیٰ نے چوئی صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ کا کتنا کام باقی رہ گیا ہے؟ تو چوئی صاحب نے عرض کیا کہ کام تو 4 سال کا ہے، لیکن اگر آپ 1 سال بھی عطا فرما دیں تو کافی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت سخت دھکا سا لگا، اور میں یہ کہنا چاہتا تھا چوئی صاحب کو کہ آپ 4 سال مانگیں خدا تعالیٰ سے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 1 سال بھی عطا ہو جائے تو کافی ہے؟ مانگ رہے ہیں خدا سے اور کام 4 سال کا بیان کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ 1 سال ہی کافی ہے۔ تو مجھے اس پہ بے چینی پیدا ہوئی، لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا اس نظارے میں میں اپنی بات پہنچا نہیں سکتا تھا، صرف سن رہا تھا کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ میں نے پھر دوسرے دن ہی چودھری حمید رسول اللہ صاحب اور ان کی بیگم کو لکھ کے بھیج دیا، اور مجھے اس سے تشویش پیدا ہوئی کہ ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ لمبی زندگی نسبتاً دے دے لیکن کام کا صرف 1 سال ہی ملے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے۔ 1983 میں آپ پر شدید بیماری کا حملہ ہوا، اور اس وقت تک جو وہ کام کر سکے ہیں عملاً اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ پھر عمل بالکل کام سے الگ ہونا پڑا ان کو، یعنی بھرپور کام، صرف 1 سال توفیق ملی ہے۔ پھر آپ کو پاکستان جانا پڑا بیماری کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر طبیعت گرتی چلی گئی ہے، کمزور ہوتی چلی گئی ہے، پھر صرف مطالعے پر آ گئے تھے آخر پہ۔ اور 4 سال تو اس وقت کے بعد نہیں ملے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ جو شدید بیماری کا حملہ ہوا ہے جس پہ ڈاکٹروں نے کہا کہ بچنے کی کوئی آثار نہیں ہے، یہ دوبارہ ہوا ہے اس کشف کے 2 سال کے بعد، یعنی 82 میں جب میں کراچی تھا تو فروری کراچی میں یہ مجھے اطلاع ملی کہ ابھی لاہور سے فون آیا ہے کہ اب تو کوئی بچنے کی صورت بظاہر نہیں رہی۔ اس وقت مجھے یقین دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، دعا بھی میں نے کی، لیکن پھر رات رویا میں خدا تعالیٰ نے دکھایا کہ ایک خط آیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو چوئی صاحب کی اس بیماری کے متعلق میں پڑھ رہا ہوں، اور صرف ایک فقرہ ہے جس پر نظر جمی ہوئی ہے، اور اس فقرے کا مفہوم یہ ہے کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں اور بوجھ بھی اتار دیتا ہوں، مہیا بھی کر دیتا ہوں۔ یعنی یہی کا مضمون تھا دونوں معنوں میں، دوسری ہے کے ساتھ بھی۔
کہ میں مہیا بھی کرتا ہوں اور زندہ بھی کرتا ہوں. تو مجھے ایک خیال آیا کہ چوئی صاحب کو ایک فکر دامنگیر ہے, خدا تعالیٰ نے ساتھ اس کی بھی خوشخبری دے دی ہے. اور وہ فکر یہ تھی کہ انہوں نے 2 لاکھ جو چندہ لکھوایا تھا 7 سالہ جوبلی کے لیے, اس میں سے 2 لاکھ پاؤنڈ ابھی ان پر قرض تھا, واجب الادا تھا, اور ان کا جو سرمایہ تھا وہ ایک ظالم نے قبضے میں لے لیا, اور بظاہر یہ نظر آتا تھا کہ اب اس کے سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. اس کا یہ کہنا تھا کہ نقصان ہو چکا ہے, میں ادا نہیں کر سکتا. بعض لوگوں کو بزنی تھی کہ بہانہ بنایا گیا ہے, چوئی صاحب کی سادگی سے فائدہ اٹھایا گیا ہے, اور کافی بڑی رقم اس کے پاس ضائع ہونے کا خطرہ تھا. اور چوئی صاحب توقع رکھ رہے تھے کہ وہاں سے پیسہ ملے تو میں یہ چندہ ادا کروں. چنانچہ جب میری آخری ملاقات ہوئی ہے اس وقت بھی اس کا بہت طبیعت پہ بوجھ تھا. جب میں کراچی جانے لگا ہوں اس وقت بھی طبیعت پہ بوجھ, پھر بھی مجھ سے ذکر کیا علیحدگی میں کہ اس کے لیے دعا کریں کہ میری طبیعت پہ بہت ہی بڑا بوجھ ہے. تو اس رویا میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بتایا اس سے مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ایک تو یہ کہ اس صورت میں تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں مارے گا, اور جب تک وہ بوجھ نہیں اترتا اس وقت تک خدا تعالیٰ ضرور زندہ رکھے گا. چنانچہ خدا تعالیٰ نے غیر معمولی زندگی عطا فرمائی. پھر کئی خطرات پیدا ہوئے, کئی بحران آئے, اور ڈاکٹروں کی نظر میں تو وہ ہر دفعہ یہی کہہ دیتے رہے کہ بس اب بچنے کی امید نہیں. وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بچاتا رہا. پھر میرا یہاں آنا ہوا, اور یہاں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ پھنسی ہوئی رقم جس کے متعلق سب اس کو رائٹ آف کر چکے تھے, کہتے تھے اس کے نکلنے کی کوئی امید نہیں, اس سلسلے میں کچھ کوشش کی توفیق عطا ہوئی. اور ہمارے ماموزاد بھائی ہیں رفیع الدین ایڈوکیٹ, ان کو بھی خدا تعالیٰ نے کراچی سے یہاں بھجوا دیا, اور بڑے قابل وکیل ہیں اور ان باتوں میں بڑے ماہر, گفت و شنید کا فن بھی جانتے ہیں. چنانچہ ان کی کمپنی کے ذریعے جب وہ گفت و شنید ہوئی تو قانونی طور پر انہوں نے اس طرح ان کو قابو کر لیا کہ 2 لاکھ سے کچھ زائد رقم ان سے مل گئی, اور یہی وہ 2 لاکھ تھا جو ان کو پریشان کیے ہوئے تھا. چنانچہ چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ نہ صرف یہ رقم کہ ہمیں مل جائے گی کی بات نہیں, وہ عمارت جو 2 لاکھ سے زائد کی ہے وہ ہمارے قبضے میں آ گئی ہے خدا کے فضل سے. تو وہ ایک چونکہ اس خوشخبری میں یہ دونوں باتیں اکٹھی بیان ہوئی تھیں, تو پہلا دھڑکا تو مجھے اس بات کا تھوڑا سا خفیف سا ہوا کہ یہ کام تو ہو گیا ہے اب, لیکن بہرحال خدا پھر بھی زندگی دیتا رہا. اور جب تک 4تھے سال میں داخل نہیں ہوئے اس وقت تک خدا نے نہیں بلایا. 4 سال مکمل تو نہیں ہوئے, لیکن 4 سال میں داخل ہو کر 3رے مہینے میں تھے جب کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو واپس بلا لیا. تو آپ کی زندگی اپنے اندر کئی قسم کے نشان رکھتی تھی. اللہ تعالیٰ کی محبت کے کچھ سلوک تھے جو براہ راست ان پر ہمیشہ نازل ہوتے رہے. کچھ خدا نے دوسروں کو بھی دکھایا, مجھے بھی دکھایا کہ میں اس شخص سے پیار کرتا ہوں. اس لیے جب میں یقین کہتا ہوں تو کچھ یہ پہلو بھی ہے یقین کا کہ وہ عالم و بمن اتقا, خدا تو بہرحال تقوی کو جانتا ہے. وہ جب یہ سلوک فرماتا ہے کہ غیروں کو بھی اس کے تقوی کے نشان دکھانے لگے اور اپنی محبت اور پیار کے نشان دکھانے لگے, تو پھر یہ امید کہ وہ اور یہ حسن ظن کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت اور پیار کا سلوک کرے گا, ایک اور منزل میں داخل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کے اوپر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے, ان کی اولاد پر, ان کی نسلوں پر, ان کے عزیزوں پر, ان سب پر جو آپ کو پیارے تھے. اس رنگ میں بھی رحمتیں نازل فرمائے کہ ان کی خوبیاں اختیار کرنے کی توفیق بخشے.